ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اس سے پہلے جو رکوع تھا اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان ہوا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے شروع کیا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلے رکوع میں کہ جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور اللہ نے جادوگروں کو شکست دی۔ اب قرآن کہتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ فرعونیوں نے اتنا سخت، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کو جھٹلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر انہی کی قوم کے لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن وہ جو ایمان لے کر آئے وہ بھی اس خوف کے ساتھ کہ فرعون اور اس کے درباری انہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، کیونکہ فرعونیوں کو جب پتہ چلتا کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں تو جس کا پتہ چلتا فرعونی اس پہ بہت ظلم کرتا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور قرآن کہتا ہے واقعی فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، غالب ہوا تھا، یعنی جو ظاہری لحاظ سے طاقت اور قوت تھی وہ فرعون کے پاس ہی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور واقعی وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اب جب بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا ہے اور فرعونیوں نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل کے ایمان لانے کے بعد، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کی ترغیب دی۔ توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی زمین کے ظاہری نقشوں کو مت دیکھو، اسباب کو مت دیکھو۔ اسباب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ غلبہ بھی فرعون کا ہے، طاقت بھی فرعون کے پاس ہے، بنی اسرائیل تو انتہائی کمزور ہیں، تو ظاہر ہے یہ طاقتور تو تمہیں کھا جائیں گے۔ لیکن اللہ پہ اعتماد کا کیا مطلب؟ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ مدد کرے گا ہماری۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی اللہ پر اعتماد کرو اگر تم اس کے فرما بردار ہو۔ یعنی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے حکم کو فالو کرو، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر توکل کرو۔ اب یہ توکل کیسے کریں ہم؟ اللہ پر کیسے ٹرسٹ کر لیں ہم؟ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو فرعون کو غلبہ کیوں دیا ہوا ہے؟ تو اس لیے پہلے بتا دیا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر واقعی اللہ پر ایمان ہے۔ تو جس کا حقیقت میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ خدا ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی سے آدم کو بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ابراہیم کو آگ میں بچا سکتا ہے، تو وہ فرعون کو اپنی طاقت اور قدرت سے تباہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ پہ اعتماد کرو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کوئی ظاہری لاجک تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں تسلیاں دوں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تو ہے نا، تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ فقالوا، قوم نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور لیکن پھر اللہ سے دعا بھی مانگی۔ نیک لوگوں کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی بات زبان سے نکالتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ کبر نہ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل نے بات کی ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، ہمیں تو آزمائش نہ بنا، للقوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے لیے، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو، ونجنا برحمتک، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے دے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ اب فرعون کے مظالم چونکہ شروع ہو چکے تھے، بنی اسرائیل کی عادت تھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی۔ مصر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام آباد ہوئے ہیں نا، تو حضرت یوسف کی حکومت تھی، تو ظاہر ہے عبادت گاہیں جیسے مشرکین کی ہوا کرتی تھیں تو اہل اسلام کی بھی ہوتی ہوں گی، اور پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ مسجد ہی میں نماز ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ ان 7 چیزوں میں نبی نے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی مسجد کے علاوہ بھی میں کہیں نماز پڑھوں گا تو نماز ہو جائے گی، گویا پوری زمین ہی اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں یہ حکم نہیں تھا۔ تو اب کیونکہ فرعونی بڑے ظلم کر رہے تھے، وہ جب کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھ لیتا فرعون اور اس کے درباری، اس کی جو بھی ان کی خفیہ ایجنسیاں ہوں گی وہ دیکھ لیتی تو اس کو پکڑ لیتی، اس کو مارتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا،
کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا دو اپنی قوم کے لیے بمصر، مصر میں بیوتن گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلتن اور اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں میں ٹھکانہ پکڑو، زیادہ روڈوں پہ مت گھومو، گھر سے باہر مت نکلو، فتنہ ہوتا ہے تو گھر کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ گمان کرتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ نماز کے وقت میں مسجد کیسے جائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ خوف ہے تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم گھروں ہی کو قبلہ بنا لو۔ تو یہ خوف کے وقت تو اللہ نے اجازت دے دی ان کو، لیکن نارملی حکم یہی تھا پچھلی امتوں میں کہ مسجد ہی نماز ہوگی۔ تو اب گھروں کو تم نے قبلہ بنانا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور وہاں نماز تم نے قائم کرنی ہے، نماز چھوڑنے کی تمہیں کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے، اتنے خوف کے باوجود بھی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو خوشخبری دے دو، یعنی دونوں سے الگ الگ اللہ نے کہا، موسیٰ سے بھی ہارون سے بھی، کہ جو ایمان لانے والے ان کو خوشخبری سنا دو کہ عن قریب اللہ کی مدد آئے گی، ابھی تم چھپ کے نمازیں پڑھو۔ پھر جب فرعونی کے ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی۔ وہ کیا دعا تھی؟ قال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ اور اس کے درباریوں کو جو سرکاری لوگ ہیں ان سب کو، زینتاً بڑی زینت دی ہے۔ جب یہ روڈ پہ نکلتے ہیں لوگ بڑی حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو، ان کی سواریوں کو، ان کے رہن سہن کے اسٹائل کو۔ آج بھی یہ اسٹائل دنیا کو تباہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ مالدار آدمی کی دولت اور عیاشی دیکھتا ہے، اس کے بھرم دیکھتا ہے اور اس کا پروٹوکول دیکھتا ہے، اور پھر اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو مصری لوگ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے، وجہ اس کی یہ کہ سارا پروٹوکول، ساری ترقی تو فرعونیوں کے پاس ہے، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو مسکین اور غریب لوگ ہیں۔ تو یہ دولت ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے دین کی طرف آنے میں۔ آج بھی لوگ ترقی یافتہ قوموں کو دیکھتے ہیں نا کہ اگر زنا بری چیز ہے تو انگریز کیوں کرتے ہیں، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بری چیز ہے تو ترقی یافتہ قومیں انگریز کیوں کرتی ہیں؟ نماز چھوڑنا اگر بری چیز ہے تو انگریز تو سارے نماز چھوڑتے ہیں، تو پڑھتے ہی نہیں نماز۔ اللہ رسول پر ایمان اگر اتنا ضروری ہے تو جاپانی اور جیپنیز کیوں ایمان نہیں لے کر آ گئے، فرانسیسی کیوں ایمان نہیں لے کر آ گئے، حالانکہ تو دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک قسم کی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو فالو کرتا ہے، اگرچہ اس کو یقین کیوں نہ ہو جائے کہ یہ اعلیٰ لوگ غلط دین پر ہیں۔ یہی کام فرعون کے ساتھ ہو رہا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا میں زینت کا مطلب ایک خوشنما زندگی اور مال دیا ہے دنیا میں، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، اس مال سے اور زینت سے یہ تباہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم۔ دوسری بات یہ کہ تیرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن فرعونی نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آیا تو یہ جو بنی اسرائیل کا اس نے خون کیا اور عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان کو، تو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے انتقام کے جذبے کی تسکین نہیں ہوگی۔ تو نے بڑی مہلت دی ہے فرعون کو، اب ایمان لے آئے، اب ایمان لے آئے، لیکن یہ نہیں لے کر آیا، تو اب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو اس کے دل پر ایسی مہر لگا دے کہ اب یہ ایمان لانے کی اس کو توفیق ملے ہی نہیں، اب جہنم اس کا مقدر بن جائے، تاکہ اس کو سزا تو ملے جو کچھ یہ دنیا میں کر رہا ہے۔ تو واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا، پھر یہ ایمان ہی نہ لے کر آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور ظاہر عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام دو بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کے مال کو تباہ کر دے اور جہنم اس کا مقدر بنا دے۔ اب مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ فرعونی مسلمان ہو جائیں، پہلے تو میری چاہت تھی کہ یہ ایمان لے آئے، اب میری چاہت یہ کہ ایمان نہ لے کر آئے، اس سے ہمیں تو نجات دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو بد دعا دی نا، دیکھنے میں تو بد دعا لگ رہی ہے، پیغمبر تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن یہ بد دعا اصل میں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جن کو فرعون گمراہ کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ اس پر یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اتنی بد دعا کر لیتے کہ بھئی فرعون کا مال ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو مال ہلاک ہوگا تو لوگ بھی گمراہی سے بچیں گے۔ تو یہ بد دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فرعون کے دل پہ مہر لگ جائے اور اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے؟
تو دیکھیں پیغمبر کوئی بھی ناقص نہیں ہوتے، پیغمبر اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں۔ ظالم کے خلاف ایک خاص درجے میں جا کے ایک خاص جب اس کا ظلم بڑھتا ہے تو اس ظالم سے نفرت کا پیدا ہو جانا یہ بھی آپ کے اچھے اخلاق کی ایک دلیل ہے۔ آج بعض لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ظالم سے کبھی نفرت نہ کرو اور ظالم سے ہمیشہ اس کے لیے اچھا جذبہ رکھو۔ یہ ڈائلاگ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جیسے ظالم کے ظلم سے نفرت کرتے ہیں، اصولی طور پر تو یہی بات درست ہے کہ ظالم کے ظلم سے نفرت کرو، ظالم سے نہیں کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خوبی بھی ہو۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے اور ایک آدمی کی خامیاں خوبیوں پر غالب آ جاتی ہیں اور خوبیاں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں، تو اس کے ظلم سے نفرت کی وجہ سے عین ظالم سے بھی نفرت ہوگی آپ کو، اور پھر آپ کے لیے آپ کا اس کے خلاف بد دعائیں کرنا یہ عین فطرت کی دلیل ہے، عین اس کی دلیل ہے کہ آپ با اخلاق ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں غیرت تھی، حمیت تھی، اپنی قوم پہ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے نا، کس طرح سے فرعون نے کتنے لوگوں کو کاٹ دیا تھا، کیسے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر رہا تھا، اور کیسے بنی اسرائیل کو ایمان سے روک رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے۔ تو ایسے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا یہ بالکل نیچرل ہے، اور یہ فطرت سلیمہ پر قائم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا نہ ہو فرعون نے موت سے 2 دن پہلے ایمان لے آئے اور اللہ سب کچھ بخش دے۔ تو جہاں اللہ انتقام لینا چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتقام لیا جائے اس سے۔ تو جیسے اللہ عزیز ذو انتقام ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ انتقام لے فرعون سے، تو اور اپنے قاعدے کو بنیاد بنا کے اللہ کہیں بخش نہ دے فرعون کو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ یہ ایمان لے بھی آئے تو اس کو بخشنا نہیں، کیونکہ پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایمان لائے گا تو اللہ تو لازمی بخشیں گے۔ یہ تو اللہ سے کہلوائے نہیں جا سکتا کہ فرعون ایمان بھی لے آئے اور پھر بھی بخشش نہ ہو، اس پہ تو اللہ مانے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جو بھی عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لے آئے گا، موت کے غرغرے سے پہلے ایمان لے آئے گا، کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو اللہ اس نے بخشنا ہے، اور کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، 99 انسانوں کا قاتل کیوں نہ ہو، اگر موت سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو بھی بخشے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ اگر میں اللہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ فرعون ایمان لے آئے پھر بھی تو اس کو عذاب دینا، یہ مطالبہ اللہ میرا کبھی پورا نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ مطالبہ میں کر سکتا ہوں کہ ایمان کی توفیق ہی نہ دے اس کو۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ صرف موسیٰ نے دعا مانگی تھی، لیکن اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دعا موسیٰ نے مانگی تھی، مگر اس پر آمین حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی کیا تھا، آمین کہا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کی بھی دعا بن گئی۔ اس لیے قرآن ان کو دونوں کی دعا کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت ہارون اس پہ راضی بھی تھے، دعا موسیٰ نے مانگی، حضرت ہارون اس دعا پہ راضی تھے، یا حضرت ہارون نے آمین کہا، تو اب وہ دونوں کی دعا بن گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس اب تم سیدھے راستے پہ قائم رہو اور ان لوگوں کے راستے کو فالو مت کرو جو علم نہیں رکھتے، جو جہالت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا۔ فاتبعہم فرعون، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، وجنودہ، اور فرعون کے لشکروں نے بھی۔ جند کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی جمع آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک لشکر نہیں تھا فرعون کے ساتھ، مختلف مصر کے قبائل، مختلف قوموں، سب کو لے کے بہت سارے لشکر بنا کے جا رہا تھا وہ۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ سارے جیسے بھوکے کسی پر ٹوٹتے ہیں نا کھانے کی پلیٹ پر، تو ایسے ہی جتنے مصر میں کافر لوگ تھے وہ سب کو جب پتہ چلا بنی اسرائیل بھاگ گئے تو سارے ترنے والا سمجھ کے قوم پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایسے بدبخت لوگ تھے وہ کہ یار ایک قوم کے تم نے ہزاروں بچے مار دیے اور اس قوم پہ تم کتنا ظلم کر رہے ہو، وہ نکل رہی ہے، اس کو بھاگنے دو، دوسرا راستہ اختیار کرنے دو اس کو، وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ترنے والا سمجھ کے سارے قوم کے پیچھے بھاگے۔ قرآن کہتا ہے سرکشی کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب کا ان کے پاس اس تعاقب کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، اس کے صحیح ہونے کی، سوائے سرکشی اور بغاوت۔ حتی اذا ادرکہ الغرق،
یہاں تک کہ جب غرق نے پکڑا، یعنی پانی کے غرق کرنے نے فرعون اور ان کی قوم کو جا لیا۔ دوسرے مقام پہ جس کی تفصیل ہے کہ اللہ نے دریا کو ایسے کر کے ملا دیا۔ قالا، تو فرعون نے کہا، عین مرتے ہوئے کیا کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا، بے شک بات یہ ہے کہ لا الہ الا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر الذی، وہ ذات، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ کتنا ہوشیار ہو گیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا یا میں گاڈ پر ایمان لے آیا۔ فرعون ایتھیسٹ تھا، فرعون کہتا تھا میں ہی رب ہوں اور کوئی رب نہیں ہے، یعنی میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں پوری قوم کو خوراک بھی دیتا ہوں اور پوری قوم کی حفاظت بھی کرتا ہوں، تو اگر کوئی قوم کو پالنے والا ہے تو وہ تو میں ہوں۔ جیسے کہ آج کل جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ ملک چلانے والے ہم ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں رزق کو، اور ہم لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں، لہذا ان میں جو ان کے جو رعایا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سن آف نیشن کہتے ہیں کہ ہم قوم کے بیٹے ہیں، تو کنٹری کے بیٹے ہیں ہم، تو وہ کنٹری کے ساتھ وفا کو سمجھتے ہیں کہ عین ایمان ہے۔ وفا کنٹری کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو خدا ہے نا۔ تو یہ تصور فرعون نے دیا تھا کہ بھئی میں قوم کا سربراہ ہوں تو میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ لیکن آج ایسا ہوشیار ہو گیا کہ کیا کہتا ہے کہ میں گاڈ پر ایمان نہیں لے کر آیا، بلکہ اس خدا کا بالکل واضح اس کی تعیین کر کے کہہ رہا ہے کہ اس خدا پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل جو میری غلام قوم ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن اب ایمان کا دروازہ بند ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی کہ غرق ہونے سے پہلے ایمان نہیں لے کر آئے گا، اور ظاہر ہے غرق ہونے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے۔ آنا، اللہ نے کہا اب، کیا اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے، اب اس تیرے جملے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے، اس پانی سے نکالیں گے، یعنی تجھے دگنا عذاب ہوگا، ایک آخرت کا تو ہوگا ہی، لیکن ایک تو عبرت کا نشان بنے گا تیری لاش قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیری جسم کو ہم نکال لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ہر اس شخص کے لیے جو تیرے بعد آنے والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، نشانی بن جائے کہ زمین پر کیسا روب اور کیسا دبدبا تھا اس شخص کا، کتنی مہلت دی اللہ نے اس شخص کو، لیکن دیکھو اتنا بڑا بادشاہ کیسے موت کے جھٹکے سے وہ تباہ و برباد ہوا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ، عن آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ واقعی بہت سارے لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، خاص طور پر آج جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو اللہ کی نشانیاں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا، اس کا خلاصہ میں مختصر لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قسم پرسی بیان کی اس رکوع میں، کہ فرعون کے خوف سے ایمان لے کر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو۔ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ بھائی ہم نے شریعت پہ چلنا ہے، غیر مسلموں کی طاقت، غیر مسلموں کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت اور ان کی زمین میں گھومنے پھرنے سے ہم نے متاثر نہیں ہونا کہ وہ آسمان میں خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں، چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ہاں ٹیکنالوجی میں تو ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے، وہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کے الگ دلائل ہیں، لیکن اس کی وجہ سے حق کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ تو اور کوئی آزمائشیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، بھئی اللہ پر ایمان ہے تو اس پر اعتماد کرو نا۔ اگر سب کچھ ظاہری اسباب سے ہی ہونا ہے تو پھر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو جب اسباب فیل ہو جائیں تو تسلی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے پتہ ہے کہ میں ایسی ذات پر ایمان رکھتا ہوں جو کچھ کرنے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ شدید مجبوری میں گھر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اس دور میں تو مسجد میں نماز کے علاوہ نماز ہوتی نہیں تھی، مگر جان کا اور شدید تکلیف کا خوف تھا، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوٹ دے دی کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ تو آج بھی اصل حکم تو یہی ہے کہ مرد کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، وہ نہیں پڑھے گا مسجد میں جماعت سے نماز گناہ گار ہوگا، گھر میں پڑھے گا نماز ہو تو جائے گی مگر گناہ ہوگا جماعت سے نماز چھوڑنے کا۔ لیکن اگر کوئی خوف ہے، کوئی مجبوری ہے
تو پھر آج بھی یہی حکم ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے ہندوستان میں بہت ظلم کی خبریں آتی ہیں اہل اسلام پر، تو ایسی شدید مجبوری میں جان بچانے کے لیے ان کو بھی جہاں مجبوری ہوگی وہاں ان کو گھر میں نماز کی اجازت دی جائے گی، لیکن نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، گھر میں چھپ کے نماز پڑھ لو۔ یہی حکم ان غیر مسلموں کا ہے جو چھپ کے ایمان لاتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو ظاہر کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہمیں ٹارچر کریں گے۔ میں نے بتایا تھا نا، انڈیا میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر ہی مسلمان ہو گئی ہیں، اور امریکہ میں، یورپ میں آپ ایمان لے آئیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہوں نے واقعی مذہبی آزادی دی ہے، بلکہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یو ایس اے میں آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو کوئی دھمکی دے گا، آپ تھانے میں رپورٹ کروائیں، وہ تھانے والے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، جو بھی دھمکی دے رہا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ لیکن بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ کو آزادی نہیں ہے، تو ہندوستان بھی انہی کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں تک ہمیں معلومات ہیں۔ لڑکیاں مسلمان ہوتی ہیں لیکن ان کو ان کے ماں باپ ٹارچر کرتے ہیں، ان کا خاندان اور حکومت بھی تنگ کرتی ہے، جو موجودہ حکومت ہے۔ اور بھی اس طرح بعض جگہیں ایسی، پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی عیسائی گھر میں عیسائی مسلمان ہو گیا، اس کے والدین ٹارچر کر رہے ہیں اس کو، کوئی ہندو لڑکی یا لڑکا مسلمان ہو گیا۔ میرے پاس کتنے یہاں پاکستان میں لڑکے آ چکے ہیں ہندو جو مسلمان ہوئے، ان کے ماں باپ نے ان کی زندگی حرام کر دی، ان کے رشتہ داروں نے قتل کی دھمکیاں تک دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو قتل کر بھی دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی قرآن کا یہ حکم ہے کہ جہاں خوف ہوگا وہ اپنے ایمان کو چھپائیں اور چھپ کے نماز پڑھیں، وہ جس حد تک چھپ سکتے ہیں۔ اور اگر چھپ کے نماز پڑھنے میں بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے اور قتل ہونے کا ڈر ہے تو پھر جان بچانے کے لیے نماز کو مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان نماز کی حفاظت کی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ساتھ ساتھ اللہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ یہ ٹینشن ہمیشہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس رکوع میں ہمیں ایک اہم بات پتہ چلی۔ اور تیسری اہم بات کیا پتہ چلی کہ شدید مجبوری میں بد دعا دینا بھی جائز ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے ایسا دین کا کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ ظالم کے خلاف کبھی بد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ، یہ غلط ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے فرعون کے خلاف بد دعا کرنا ثابت ہے۔ ہاں، بات بات پہ بد دعائیں کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینہ بد دعا کی تھی، بہت رعل اور زکوان ایک ظالم قبیلے تھے ان کے خلاف، تو 1 مہینہ اللہ نے بد دعا کرنے دی، لیکن پھر آپ پر پابندی لگا دی۔ اس لیے لگائی پابندی کہ ان میں بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے گی، تو آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کنٹینیو بد دعا کرتے رہنا اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن کبھی انسان ظلم سے تنگ آ جائے تو پھر ظالم کے خلاف بد دعا کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب بالکل موت کا وقت ہوتا ہے نا اور انسان عالم برزخ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا لیکن عالم برزخ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے تو بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لے جانے والے ہیں ابھی ہم، اور اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں، 10 منٹ بعد اس کو لٹکایا جانے والا ہے، اس کو یقین ہے کہ 10 منٹ بعد میں مر جاؤں گا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اگر اس وقت بھی وہ سچی توبہ کرے گا نا تو اللہ توبہ قبول کرے گا، کیونکہ ابھی اس نے موت کا یقین تو ہو گیا ہے لیکن موت اس نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب جب اس کو لٹکائیں گے اور اس کو عالم برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یعنی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم سونے لگتے ہیں نا تو سوتے ہوئے ایک حالت تو ایسی ہے سونے سے پہلے ایک حالت تو ایسی ہے جس میں ہم بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں، ایک حالت ایسی ہے جس میں ہم بالکل سو رہے ہوتے ہیں، ایک بیچ کی حالت ہوتی ہے آدھے جاگے ہوئے آدھے سوئے ہوئے، کچھ خواب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ دنیا کی۔ تو اسی طرح جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ مکمل زندہ ہے، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں مکمل مر چکا ہے، ایک بیچ کی کنڈیشن ہوتی ہے جب وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے اور برزخ کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے موقع پہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا نا، روح نکلنا نہیں شروع ہوتی، اس سے پہلے پہلے اللہ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرعون کی کنڈیشن تھی جب غرق ہوا ہے نا، تو غرق ہوتے ہوئے جب یہ مرنے لگا تھا اور برزخ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا، اس وقت اس نے توبہ کی تھی، اور اس وقت اللہ کا قاعدہ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوا۔
یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اور چوتھی بات فرعون کے جسم کا محفوظ ہونا. یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے, قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا. مبوّأ صدقٍ, سچا ٹھکانہ, یعنی یہ صدقٍ سچے کو کہا جاتا ہے اور اچھے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد ہے اچھا ٹھکانہ. اچھا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد مصر میں بھی ٹھکانہ دیا, اور آگے ان کی نسلوں کو پھر قوم عمالقہ پر فتح عطا فرمائی. یہ بات ہم پہلے کئی بار سن چکے ہیں, تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو انہوں نے جہاد نہیں کیا, منع کر دیا تھا جہاد کرنے سے, لیکن بنی اسرائیل کی جو اگلی نسل تھی اس میں پیغمبر, ایک نئے پیغمبر تھے, ان کی قیادت میں انہوں نے پھر ارض شام میں قوم عمالقہ پر حملہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو شام بھی بڑی زرخیز زمین ہے, مصر بھی بڑی زرخیز زمین ہے, تو مصر بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور شام بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. یہ مطلب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد بہترین ٹھکانہ دیا, بہترین جگہ عطا کی ہم نے ان کو. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ رزق بھی ہم نے ان کو دیا. شام, آپ ترکی جاتے ہیں نا تو شام کا بارڈر بھی وہاں لگتا ہے. تو میں گیا ہوں ترکی کے اس شہر تک, اس کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے, جس سے شام کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے. تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ایک برکت والی جگہ ہے. شام کی ہوائیں آتی ہیں وہاں پہ, وہاں پھل آتے ہیں, تو زیتون, انجیر, یہ سارے اچھے جو پاکیزہ پھل ہیں اور بڑی اچھی مقدار میں اور بڑی اچھی کوالٹی میں وہاں پیدا ہوتے ہیں ارض شام میں. وہاں کی ہوا بھی بہت ہی یعنی صحت کے لیے اچھی ہوا ہے. تو اس لیے شام کو بھی برکت والی زمین کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ روزی ہم نے ان کو عطا کی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی بنی اسرائیل میں جو باطل لوگ پیدا ہوئے, جو گمراہ لوگ پیدا ہوئے, وہ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ صحیح علم آنے کے باوجود گمراہ ہوئے اور اختلاف کیا انہوں نے. یہ بتانے کے لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ایک ہوتا ہے انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اختلاف کرتا ہے. پہلے تو میں اختلاف کا مطلب بتا دوں. دیکھیں ہمارے یہاں جب بھی کوئی کہتا ہے نا یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, تو آپس میں اختلاف کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غلط ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں, جب بھی دو آدمی کہیں لڑائی کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں, بلکہ عین ممکن ہے ایک ظلم کر رہا ہو اور دوسرا ظلم کا دفاع کر رہا ہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں, اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, سب غلط ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان میں ایک ٹھیک ہو اور جو حق سے انحراف کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو جو ٹھیک ہے نا اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہا جائے گا, جو حق سے خروج کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اختلاف کرنے والا ہے. تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا, کیا مطلب, جو صحیح لوگ تھے نا, جو صحیح مذہب پہ تھے, ان سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف علم کے باوجود تھا, یعنی ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں پھر بھی اختلاف کر رہے تھے. تو آج بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے. جو صحیح اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے وہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جو صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور پھر آگے ان کے شاگرد, ان کا جو عقیدہ تھا جو کتابوں میں محفوظ ہے, جس کو العقیدۃ الطحاویہ کہا جاتا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے ایک بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے جو صحابہ تابعین کے عقائد تھے, یعنی وہ عقائد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کے, امام ابو یوسف, امام محمد کے تھے, لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے اس لیے تھے کہ وہ صحابہ کے تھے, تابعین کے تھے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقائد کو جمع کر دیا اور پھر تمام مسلم امہ نے, جو بھی اہل سنت والجماعت تھے, سب نے اس کو مانا. تبھی وہ ساری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تو وہ امام احمد بن حنبل, امام شافعی, ان کے جو فالوورز ہیں, کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے عقائد تھے. تو اس دور میں جتنے بھی گمراہ فرقے تھے وہ ان عقائد میں سے بہت سے عقیدوں کو غلط قرار دیتے تھے.
ان میں بہت سارے عقائد تھے جن سے وہ اب تک اختلاف کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقائد تھے وہ العقیدہ طحاویہ میں آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں، مصر میں، پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہی اہل سنت کے عقائد ہیں. لیکن ان عقائد سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہیں. روافض ہیں اور بہت سارے فرقے، معتزلی تھے، جہمیہ تھے، کچھ تو ختم ہی ہو گئے اختلاف کر کے، کچھ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوری مسلم امہ جو ہے یہ شیعہ سنی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یوں کہا جائے گا کہ جو صحیح چیز جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جس پر قرآن و سنت سے بے شمار دلائل قائم تھے، علم تھا اس کے، یعنی علم سے وہ عقیدے لکھے گئے تھے، وہ جہالت اور اندھی تقلید کی بیس پہ نہیں لکھے گئے تھے، تو وہ علم کی بیس پہ لکھے گئے تھے. تو اب جو اس سے اختلاف کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اختلاف کر رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو صحیح راستے پر ہے وہ دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے. بھائی وہ تو صحیح، اس کا جو اختلاف ہے وہ تو حق کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب بھی دو بندے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ سارے اختلاف کر رہے ہیں، اب نیا فرقہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو سارے اختلاف ہیں، یہ تو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہم اب نیا فرقہ بناتے ہیں. تو آپ جب نیا فرقہ بنا رہے ہو تو آپ بھی تو ایک اختلاف ہی کر رہے ہو نا. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو فقہائے کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے. رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زور سے آمین کہنی ہے آہستہ آمین کہنی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے. یہ علم کے بعد اختلاف ہوتا ہے، یعنی علم کی روشنی میں اختلاف ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام میں بھی موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو برا نہیں سمجھا. اس پر میں کئی بار پہلے دلائل قرآن و سنت سے دے چکا ہوں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو حق آپ جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں، اپنی شہرت کی لالچ میں، یا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یا لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر ایک اجماعی راستہ قرآن و سنت سے طے شدہ راستہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سے شذوذ اختیار کرتے ہیں، اس سے ہٹتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. جو مسلمانوں کی جماعت جو چلی آ رہی ہے نا، اس سے جو بھی شذوذ کرے گا، شذوذ کا مطلب نکلے گا، تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو مسلمانوں سے نکال کے جہنم میں ڈالیں گے. لیکن اب چالاکی کیا کرتے ہیں فرقہ پرست لوگ کہ عامت المسلمین سے الگ ہوتے ہیں اور اس الگ ہونے والی جماعت کا نام بڑا خوشنما رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسی کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا، تو لوگ پھر اس نام سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے. دوسری بات یہ، اس سے فروعی اختلاف جو مسائل کا اختلاف ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. تیسری بات کہ جو صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا وہی صحیح ہوتا ہے، قرآن و سنت کے اس پہ دلائل قائم ہوتے ہیں، اور غلط بھی اسی کو قرار دیا جائے گا جو اس سے ہٹ کے چل رہا ہو. تو یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 اس میں جہنمی ہوں گے. اور ایک جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو پورا گروہ چلا آ رہا ہے، تابعین نے صحابہ کو فالو کیا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو فالو کیا. تو وہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اسی سیٹ اپ کو ماننے والے صحیح ہوں گے، اور اس سے جو ہٹے گا، بہت سے لوگ ہٹیں گے تو وہ سارے ان 72 فرقوں میں داخل ہوں گے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، اللہ کہتے ہیں کہ تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں میں فیصلہ کر لے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ قیامت میں سب کو واضح کر دے گا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شک میں ہیں اس قرآن کی طرف سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں اہل کتاب. چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ یونس، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب سے واسطہ نہیں پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے اور بتاتے اللہ کا کلام ہے تو وہ انکار کرتے تھے. تو قرآن نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آپ تو مکہ میں رہتے ہیں، یہاں تو بت پرست لوگ ہیں، یہاں پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہیں،
تو اے نبی اگر آپ کو اس قرآن کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا معاذ اللہ کوئی شیطانی تصرف ہے، ظاہر ہے نبی کو تو شک ہو نہیں سکتا تھا، یہ تو ہمیں بتا، اگر نبی کو شک ہوتا نا تو آپ اس قرآن کو بیان کرنے میں اتنی تکلیفیں کیسے اٹھاتے؟ یوں کیوں کہتے کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، پھر بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا؟ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بالفرض اگر نبی کو شک ہو رہا ہے تو ہم نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کے اہل کتاب سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یعنی آپ اس پر قائم رہیے آپ، اور ایک دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اہل کتاب سے پوچھیں گے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان لوگوں سے پوچھیں جو مکہ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں مکہ سے لیکن اہل کتاب ہیں، یا مکہ میں بھی مضافات میں کچھ اہل کتاب کے بعض افراد تھے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں، تو ان سے آپ پوچھئے تو وہ دلیل دیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیسے دلیل دیں گے؟ ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی کتابوں میں علامات دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ آخری نبی کہاں ظاہر ہونے والے ہیں اور ان پر کون سا کلام نازل ہوگا۔ نمبر 2، جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں اس قرآن میں ہو بہو اسی طرح یہ واقعات تورات اور انجیل میں بھی ہیں، حالانکہ آپ کی تورات اور انجیل تک رسائی نہیں ہے۔ تو آپ کے جو مکہ کے لوگ ہیں ان واقعات کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ جب دیکھیں گے کہ یہ باتیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں اور نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس نے تورات اور انجیل میں ان واقعات کو نازل کر کے امت کو بتایا، وہی خدا قرآن میں بھی وہی واقعات اسی انداز سے بیان کر رہا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ یقیناً نبی شک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن نبی کے ذریعے سے ہمیں آرڈر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس کلام کے برحق ہونے میں ہرگز شک نہیں کرنا۔ اور یہ بھی اس طرح سے بھی نصیحت ہے کہ جب نبی کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو قوم کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، تو تمہیں بھی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔